اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، گزشتہ مجلس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اس ارشاد انما النسیء زیادۃ فی الکفر کہ یہ تاخیر کا عمل یہ اہل کفر میں زیادتی، اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. آج ہم اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے اسلامی کیلنڈر کو محرم الحرام سے اس کا آغاز کیا، اور اعتبار اور بنیاد افضل ترین اس امت کے افضل ترین انسانوں کے عمل ہجرت کو بنایا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ اس امت کے سابقین اولین جنہوں نے ہجرت کی، پھر جنہوں نے ان کی نصرت کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ کے ہاں جو لوگ راضی ہونے والے تھے اور جن پہ اللہ راضی ہونے والے ہیں، ان کی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیرت اور اپنی کیلنڈر کا آغاز ماہ محرم سے کیا، اس لیے کہ ہجرت کو انہوں نے اصل بنایا، اور اس عمل کی وجہ سے اب ہمارے ہاں ماہ محرم الحرام کی کچھ جو کیفیت ہے بر صغیر میں، اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، مگر پہلے یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور سال میں سب سے پہلا مہینہ ہے. اب اس مہینے میں جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ اس کا ادب کرتے تھے، اس کی حرمت کی پاسداری کرتے تھے. کیا مطلب؟ نہ ایک دوسرے سے جنگ کرتے، نہ جدال کرتے، نہ کسی کا مال لوٹتے، نہ کسی عزت کی آبرو اس کا تعرض کرتے. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ محرم الحرام تاریخی اس کی اہمیت اپنی ہے، مسلم ہے، اور پھر اس کے اندر شرعی طور پر روایات و احادیث اور آثار کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ماہ محرم کے کیا فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ محرم میں بنی آدم کے آغاز سے لے کے اس امت کے پہلے اور آخری اور اوائل کی تاریخ کے اعتبار سے بھی کچھ واقعات اس مہینے میں پیش آئے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد بہترین روزہ محرم کا روزہ ہے. اور پھر آگے فرمایا، اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ رمضان کے بعد بہترین روزہ اس ماہ محرم میں، جیسے کہ فرض نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے بعد جس نماز کا درجہ ہے
وہ تہجد کی نماز ہے۔ اب آپ سوچتے جائیں کہ ہم کس قدر اسلام کی اصلی تعلیمات سے دور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پہ اسلام کے پہلے زمانوں میں اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کے ساتھ پیش ہونے والے واقعات کو بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور اسلام کی سیر اور تاریخ سے یہ حاصل ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور اسی یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا فرمائی، اور اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو سفینہ نوح جب اس قوم پہ اللہ کا عذاب سیلاب کی شکل میں آیا اور پوری دنیا برباد ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھا صرف وہی بچا، پھر اس کے بعد انسانیت انہی سے پھیلی دنیا سے، تو وہ جودی جو قرآن میں آتا ہے نا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کہ ظالموں کے لیے دوری ہو اللہ کی رحمت سے۔ تو جودی پہاڑ پہ وہ جو کشتی ٹکی تھی، یہ بھی 10ویں محرم الحرام کو ہی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو مقابلہ ہوا، وہ بھی آپ سب قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ کو بچایا۔ جب وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مارتے، لڑکیوں کو زندہ کرتے، تو اللہ کی طرف سے ان کی والدہ محترمہ کو جو الہام ہوا کہ اس کو صندوق میں ڈال کے ایسے دریا برد کر دو، انہوں نے کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے بچایا کہ وہ اپنے اس بدترین دشمن سے جو خدائی کا دعوے دار تھا اسی کے گھر میں رہے، جو کہ انسانوں کو، بچوں کو اور بنی اسرائیل کے ذکور کا قاتل تھا، اسی کے گھر اللہ نے ان کی پرورش کی۔ المہم پھر آخر میں یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کر جب وہ نکلے وہاں سے اس کی مملکت کے دائرے سے، فرعون کی حکومت کے دائرے سے، اور اس نے پیچھا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون اور اس کے لشکر کو، فرعونیوں کو، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کو اللہ نے فرعون کو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا نشانی بنانے کے لیے، پھر اس کو باقی رکھا۔ آج تک وہ باقی ہے اس کا جسم، اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، عبرت بنا لیا۔ تو یہ جو واقعہ غرق کا ہوا، یہ بھی اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا۔ تو یہ میں نے تاریخی طور پر بعض ان حقائق کا ذکر کیا ہے کہ جن کی طرف مسلمانوں کو توجہ کرنی چاہیے، اور ان تعلیمات نبویہ کا کہ اس مہینے میں مسلمانوں کو فضیلت حاصل کرنے کے لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، اس مہینے کا اشہر حرم میں سے ہونا، حرمت والا مہینہ ہونا، اس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں روزے کی رغبت دینا، ترغیب دینا، پھر اس مہینے میں ان تمام واقعات کا ہونا، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت کا اور زندگی کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اب اسی مہینے میں یقیناً بعض اندوہناک اور واقعہ ہی ایسے واقعات المناک پیش آ گئے کہ جن میں ہر قلب سلیم والا ان واقعات کو سن کر واقعی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ان واقعات میں سے اسی ماہ محرم کے اندر مسلمانوں کے خلیفہ اور مراد رسول
انہیں مصلی رسول پر شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی اسی مہینے میں قصہ ہوا۔ پھر اسی مہینے میں حضرت حسین، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش کا موقع ملا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ ان کی کمر پہ چڑھ جاتے، اور جن کی خاطر رسول اللہ نماز کے سجدے کو لمبا کر دیتے، اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے جوانوں کے سردار، اور جن کی ماں السیدہ فاطمۃ الزہراء وہ جنتی عورتوں کی سردار، اور جن کے والد محترم حیدر کرار مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد اسد اللہ الغالب، جب وہ حق کی خاطر نکلے، جب وہ اس لیے مکہ مکرمہ پہلے مدینہ منورہ سے نکلے کہ یزید نے انہیں اپنی خلافت پہ بیعت کرنے کا پر مجبور کیا اس کے کارندوں نے، جب مدینہ سے مکے گئے تو وہاں پہ بھی یہی حالات تھے۔ پھر کوفے کے لوگوں نے، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، بہت وعدے، بہت زیادہ خطوط اور قاصد روانہ کر کے انہوں نے ان کو دعوت دی، اور حضرت حسین کا تو اپنا ایک جذبہ تھا کہ جو حق کے احقاق اور تعلیمات نبویہ اور ایک حکمران کے لیے جیسے خلافت راشدہ کا نمونہ ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان ذی النورین کا اور حیدر کرار کا، تو وہ تو برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے پھر ایک طرف ان کی دعوت تھی غداروں کی، اور ایک طرف یہ حالات تھے یزید کے، تو انہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے اور حق کی اقامت کے لیے وہ قربانی دی جو اس امت میں آج تک اس جیسی قربانی کوئی نہیں دے سکا۔ اسی 10ویں محرم الحرام کو یزیدی فوجوں نے ان کو تہ و تیگ کیا اور ان کے خاندان کی اہانت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اصل میں میری غرض یہ ہے کہ ہمیں ان تمام قصوں کو اپنے لیے باعث عبرت بنانا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ جو شریعت محمدیہ ہے، خاتم الشرائع ہے، اس کے لیے شروع سے ہی قربانیاں دی گئیں۔ جب میں نے ابھی پہلے ہجرت کا ذکر کیا تو یہ بھی قربانی تھی، پھر اس کے بعد مکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو اللہ نے جب حکومت دی تو خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو مکر و فریب کیا گیا اور ایک مجوسی نے انہیں جو شہید کیا، تو یہ بھی اسلام کی خاطر تھا۔ پھر مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جن کا دور فتوحات کا دور تھا، سامعین و ناظرین، ان حرمت والے مہینوں میں ان کی فضیلت اور برکات اپنی جگہ، مگر اسلام کی تاریخ میں بعض ایسے المناک واقعات انہی مہینوں میں رونما ہو چکے جس سے آج تک امت مسلمہ بڑی تکلیف میں ہے اور بڑی بے چینی اور اضطراب سے ان کا ذکر کرتی ہے۔ اسی حرمت والے ذوالحجہ کے مہینے میں 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت ہوئی، اور پھر اسی ذوالحجہ کی 27 تاریخ کو سیدنا عمر ابن الخطاب خلیفہ راشد مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مجوسی غلام نے حملہ کیا قاتلانہ، اور وہ مصلی رسول پر مسجد نبوی میں مسلمانوں کی امامت کرا رہے تھے، اور پھر 3 روز تک بیمار رہے، اور 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہو گئی۔
پھر اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو وہ المناک واقعہ پیش آیا جس کے اندر امت کے لیے بہت ہی عبرت ہے۔ جب یزید نے خلافت سنبھالی اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تو بہت سے صحابہ کرام نے اس کی بیعت کرنے سے اعراض کیا، جن میں حضرت حسین ابن علی سید الشباب اہل الجنہ اور ان کو اہل کوفہ نے یہ بھی دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ مدینہ سے وہ مکہ مکرمہ گئے اور پھر مکہ مکرمہ حج کے بعد وہ کوفہ والوں کی دعوت پہ وہاں چلے گئے۔ انہوں نے خط پہ خط لکھے، مگر ان کا معاملہ بھی بے وفائی، غدر اور دھوکے کے اندر مسلمانوں کی تاریخ میں ضرب المثل رہا۔ پہلے تو انہوں نے حضرت مسلم اور ان کے 2 صاحبزادوں کے پاک خون سے اپنے ناپاک ہاتھوں کو رنگین کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت حسین کے کربلا تک پہنچنے پہ جو انہوں نے سنگ دلی، بے رحمی اور اس خانوادہ رسول اور اہل بیت، ان کے مردوں، بچوں اور عورتوں کے ساتھ بے دردی اور بے رحمی کا جو سلوک کیا، آج تک امت مسلمہ اس سے کرا رہی ہے۔ مگر میرے احباب کرام، بر صغیر کے اندر محرم الحرام میں جو حرمت والا مہینہ ہے، جس میں کفار بھی ایک دوسرے سے جنگ و جدال سے باز رہتے، لوگوں کے مال لوٹنے سے باز رہتے، ہمارے ملکوں میں کچھ عجیب سا سما قائم ہو جاتا ہے۔ حب آل بیت کے نام پہ اسلام کے اولین سابقین الاولین مہاجر و انصار پہ طعن کیا جاتا ہے، اور محبت آل بیت کے نام پہ ان عظیم ہستیوں کی شبیہیں بنا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی خرافات اور بدعات کو ایجاد کیا جن سے حضرت حسین اور خانواد رسول کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین کی گراں قدر قربانی محض حق کے ثابت کرنے کے لیے تھی، اور حسینیت بھی یہی ہے اور قیامت تک یہی رہے گی کہ ہر ظالم اور طاغی کے سامنے حق پر ڈٹ جاؤ اور اس کے لیے مالی، جانی اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرو۔ تو بہرحال یہ محرم الحرام میں چند وہ واقعات سے جو اسلامی تاریخ میں پیش آئے، اور بدقسمتی سے بعض لوگوں نے اس مہینے، اس مبارک اور حرمت والے مہینے کے اندر بہت سی بدعات اور خرافات ایجاد کر لیں جو صرف بر صغیر ہی میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک ہستیوں کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اس منہج قویم پر اور استقامت علی الحق پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔